جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج انجمن تاجران نے اسٹرائک کی کال دی ہوئی ہے، اس لیے کہ جو آج بلوں کا معاملہ چل رہا ہے بجلی کے، کہ طوفان بل، اس کے بعد پٹرول کا معاملہ، چینی کو دیکھ لیں، آٹے کو دیکھ لیں، دالیں ہیں، یعنی کہ غریب کی دسترس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اب یہاں تک کہ اگر غریب پنکھا چلا کر سو رہا تھا تو اس کو بھی 17 ہزار کے بل موصول ہو رہے ہیں۔ آج جس شخصیت کے پاس ہم بیٹھے ہیں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے ملتان شہر کی پہچان، ہر دل عزیز شخصیت، آپ ملتان نواں شہر چوک زینت پلازا کے صدر ہیں، ملک محمد ارشد ارائیں۔ پیار سے ان کو بادشاہ بھی کہتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور آپ اس کے ساتھ ساتھ زینت سنمے کے صدر اور LMQ روڈ کے آپ نائب صدر ہیں۔ آج جو آپ نے احتجاج کی کال دی اور آپ کی احتجاج پر کال پر پورا نواں شہر چوک اور زینت سنما اور ارد گرد LMQ روڈ ٹوٹل بند ہے اور سٹرائک میں بھرپور لوگوں نے شرکت کی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ آج جو یہ ویژن تھا وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ بلوں کی وجہ سے آپ نے سٹرائک دی ہے، لیکن آپ کے تاثرات کیا ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم بن رہے ہیں ان کی آواز، اور زمزم جہاں جہاں پر بھی کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی معاملات ہوں گے تو زمزم ٹیلی ویژن نیوز بنتا ہے آپ کی آواز، اور آج پھر آواز بن رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس آواز میں کس چیز کی آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز ایوانوں تک ہم پہنچائیں گے، آپ کی کوئی پہنچائے یا نہ پہنچائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کافی عرصے سے ہم ظلم برداشت کرتے آ رہے ہیں بجلی کے بلوں کی شکل میں، اور پھر ہم نے کہا کہ یار ایک کوئی نظام ہے جس کی وجہ سے یہ کچھ کرتے جا رہے ہیں۔ انجمن تاجران خاموشی سے 1.5 سال 16 مہینے سے یہ برداشت کرتا رہا ظلم، لیکن ظلم کی تو انتہا ہو گئی۔ اگر پچھلے دور میں یونٹ 20 روپے کا تھا تو اب 70 روپے کا کمرشل کر دیا گیا ہے، اور ساتھ وہ یہ بھی اعلان کر دیتے ہیں ہمیں صرف دھمکی دینے کے لیے کہ اگلے ماہ 90 روپے کا یونٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ظلم ہم نے بہت برداشت کیا ہے، اب ہم یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ خالی ہمارے تاجروں کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ پاکستان میں اکثریت مزدور آدمی کی ہے۔ کوئی تگاری کا کام کرتا ہے، کوئی ریڑھی لگاتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، تو اس بیچارے نے تو 1500 کمانا ہے۔ وہ آٹا لے، چینی لے، گھی لے، پٹرول ڈلوائے، اور اس کے بعد سب سے بڑی پریشانی فیملی کو پالنے کے بعد بجلی کے بلوں کا، جس کا کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے۔ اب ایک مزدور آدمی ہے، وہ بیچارہ اگر مہینے کا 30,000 روپیہ کما لیتا ہے تو 40,000 تو اس کے گھر کے اخراجات ہیں، اور 35-40 بل بھیج دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا نظام، لوگ بیچارے خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں، لوگوں نے اپنی عزتوں داؤ پہ لگا دی ہیں، کوئی کسی سے ادھار مانگتے، کوئی کسی سے۔ تو یہ گورنمنٹ نہیں ہوا کرتی، اور نہ اس طرح کی گورنمنٹ چلا کرتی ہے۔ یہ تو گورنمنٹ ہمیں اس طرف لا رہی ہے کہ لوگ گروان پکڑیں ایک دوسرے کا، خانہ جنگی کی طرف بھاگ پڑیں۔ تو خدایا کوئی عقل کریں، کوئی عوام کو دیکھیں۔ اب یہ جو احتجاج چل پڑا ہے نا سر، یہ انشاءاللہ رکنے والا نہیں ہے جب تک یہ اپنے فیصلے واپسی نہیں لیں گے۔ IMF سے قرضہ کوئی ہم نے تو نہیں لیا، آپ نے لیا ہے، لیکن اتنے ایک ڈالے جتنے ایک بوجھ ہم برداشت کر سکیں، لوگ برداشت کر سکیں۔ اب لوگ بل نہیں بھریں گے تو اس کا رزلٹ یہ نکلنا ہے، واپٹا والا میٹر کاٹنے آئے گا، وہ اس کو مارے گا، وہ اس کو مارے گا، پرچے ہوں گے۔ تو یہ سارا نظام خانہ جنگی کی طرف ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ، آپ کسی محلے میں اگر کوئی کونسلر بھی بن جاتا ہے، وہ 4 لوگوں کو راضی کرتا ہے تو کونسلر رہتا ہے۔ تو اتنا بڑا ملک کا نظام ہے، آپ نے ملک کو، پورے ملک کو ہی داؤ پہ لگا دیا۔ میری گزارش ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ اس کے متعلق کوئی اچھے فیصلے کرے۔ اگر اچھے فیصلے نہیں کریں گے
تو پھر ان کے لیے بھی دم دمادم مسقل اندر ہے اور ہمارے لیے بھی دم دمادم مسقل اندر ہے۔ جو 72 گھنٹے کی وارننگ دی گئی ہے نا انجمن تاجران کی طرف سے، تو اسے وارننگ ہی سمجھیں، اسے مذاق نہ سمجھیں۔ اب ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ اگر ویسے مرنا ہے تو بھوک سے مرنا ہے تو ہم کچھ کر کے نہ مریں، ہم ایسے بالکل نہیں مریں گے۔ اور جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا ہم بالکل جون سے ہے نا یہ ہڑتال بند نہیں کریں گے۔ باقی ہمارے قائد خواجہ شفیق صاحب ہیں، وہ جیسی کال دیں گے انشاءاللہ ہم ان کی بیک کھڑے ہیں، لیب پہ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاثرات کیسی ہیں اور آواز کیسی ہے۔ زہری سی بات ہے جب آپ زبردستی دبانے کی کوشش کریں گے اور ظلم کی انتہا ہوگی، دلوں کا برڈن ہوگا، اور آٹے سے، چینی سے، نمک سے، یہاں تک کہ نمک لینا دشوار ہے۔ آج ہم انجمن تاجران کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آج سٹرائک کی کال دی ہوئی ہے خواجہ محمد شفیق صاحب نے، اور کیوں دی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ آئیے، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جوائنٹ سیکرٹری زین سینما پلازا کے، جو زین پلازا ہے ہمارا یہاں پر نواں شہر چوک پہ، اس کے جوائنٹ سیکرٹری میرے ساتھ ہیں جناب عبدالصمد دورانی۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا ضرورت پیش آئی۔ لوگ پہلے پریشان ہیں، لوگوں کا چولہا نہیں جل رہا، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، فاقے کرنے پر مجبور ہیں، لیکن اس کے باوجود انجمن تاجران کو یہ کیا ضرورت پیش آئی کہ آج پھر سٹرائک کی کال دے دی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام سر، خیریت سے ہیں؟ جی سر ٹھیک ٹھاک ہے۔ سمجھ کیا ضرورت پیش آئی آج سٹرائک کرنے کی؟ سر ضرورت بنیادی طور پہ ضرورت تو بہت پہلے پیش آ چکی تھی، یہ تو صرف ہمارا صبر تھا کہ ہم 16 مہینے صبر کرتے رہے اور حالات و واقعات کا جائزہ لیتے رہے کہ شاید آج حالات بہتر ہو جائیں گے، کل تک بہتر ہو جائیں گے، مگر پانی اس ٹائم نا سر سے اوپر گزر چکا ہے، اور اس ٹائم سچویشن یہ ہے کہ بزنسز جو ہیں وہ بالکل ڈاؤن ہیں، اور ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، یہاں تک کہ بجلی کا بل، آفس کے رینٹ، پیٹرول کا خرچہ، کوئی دوسری تیسری چیز، تو یہ سارے مسائل دیکھتے ہوئے کاروبار نہ ہونے کے برابر تھا۔ سیکنڈلی جو ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں ان کے بڑھنے کی وجہ سے آج ہم نے اسٹرائک کی کال دی ہے، اور گورنمنٹ کو ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ عوام ہی سرچشمہ ہے، اگر عوام کو اوبلائج نہ کیا گیا تو یہ نظام نہیں چل سکے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ مائنورٹیز جو ہمارے اوپر ایلیٹس بیٹھ کے رول کر رہے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ اپنے آخرت کو بھی دیکھیں اور عوام کے ساتھ تھوڑا نرمی کا معاملہ کریں۔ حضرت عمر فاروق بہترین خلیفہ وقت تھے، اور وہ ان کا فوکس ان کی عوام ہوتا تھا، اس لیے وہ بہترین خلیفہ وقت کہلائے، اور آج بھی یورپ کے اندر عمر لاء موجود ہے جسٹ بیکاز کہ ان کی انصاف کی وجہ سے اور ان کے جو نظام گورننس کا جو طریقہ کار تھا۔ تو ہم ایز اے مسلم کنٹری ہم نے مختلف طریقے اپنا لیے ہیں، IMF کے ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اپنی عوام کا تیل نکال کے وہ IMF کو بھجواتے ہیں، جیبیں اپنی گرم کرتے ہیں، جو برڈن آتا ہے وہ عوام پہ ڈال دیتے ہیں، اپنی نسلیں ہم لوگ پاور کوریڈورز میں لے کے جاتے ہیں، عوام کے بچے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان حالات میں ہم لوگوں نے ایک ایفرٹ کی ہے، اپنا چولہا مزید بند کرنے کی کوشش کیا کہ جہاں روز بھوک سے مرنے سے بہتر ہے ایک دن اور بھوکے مر لیں گے۔ تو ہم نے اسٹرائک کی کال دی ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو، اور حکمرانوں تک ہمارا جو ہے میسج ہے کنسنسس کے ساتھ پہنچے، اور انہیں یہ احساس ہو کہ عوام ہی سرچشمہ ہے۔ اگر مارکیٹیں بند رہیں گی، یہی ہڑتال رہے گی، تو اینول جو ٹیکس کلیکشنز ہے گورنمنٹ کے وہ ٹارگیٹ بھی میٹ نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد اکانومی مزید ڈیزاسٹرس حالات کی طرف جائے گی، اور پھر جب یہ عوام ہی سرکولیٹ نہیں کرے گی تو حکمران اپنی جیب سے تو پیسہ لا کے دینے نہیں لگا، نہ ہی اس نظام میں ڈالنے لگا۔ تو لہٰذا تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں اور نظام کو بہتر کریں، یہ نہ ہو کہ عوام نظام خود چلا رہی ہو۔ میں پرسوں گزر رہا تھا ملتان کلمہ چوک سے، آپ یقین کریں واللہ کہ وہاں پر ایک عورت بڑے پیارے بچے لے کر، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے لے کر بیٹھی ہوئی تھی، تو میں وہاں پر رک گیا۔ میں نے دیکھا تو اس میں پوسٹر پر لکھا ہوا تھا کہ بچے فار سیل ہیں اور ان کی قیمت یہ ہے کہ ان کو 3 ٹائم کا کھانا کھلا دیں۔ میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں، میں نہیں بتا سکتا آپ کو کہ وہ الفاظ کیا تھے میرے، اور میری اپنی کیفیت کیا تھی۔ خدارا میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، امید ہے کہ میری اس گزارش کو بھی، اور جو غریب عوام تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے اور رو رہی ہے، آپ اس پر بھی ضرور 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 نظر ثانی کریں گے۔ اللہ رب العالمین میرے پاکستان کا حامی و ناصر ہو،
اور پاکستان یوں ہی چمکتا دمکتا ستارہ بن کر رہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ یہاں سے لیتے ہیں اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔